پھر اسی طرح آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ کیا فرماتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی کہاں ہوں گے؟ چشموں میں ہوں گے، جنت میں یعنی باغات میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی عطا فرمائی ہوئی نعمتیں لے رہے ہوں گے، یعنی ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے نعمتوں سے، اور بے شک وہ اس دنیا میں نیک عمل کرنے والے تھے. یعنی وہ جو دنیا جہاں یہ اپنا وقت گزار کے ہیں وہاں یہ نیک عمل کرنے والے تھے. اور کیا نیک عمل کرتے تھے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ رات کو کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں بخشش طلب کرتے تھے. وہی بات آ گئی کہ رات کیا عبادت میں گزاری اور پھر کیا کیا؟ اللہ کے حضور دعائیں کی. تو رات کو کم سونا اور رات کے آخری حصے میں بالخصوص کیا کرنا؟ بخشش کی درخواست کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. رات کو پوری رات عبادت کر کے آخر میں کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنا. اور پھر ہم اگر ان صفات کو دیکھیں تو یہ اللہ کے ولی ہیں، ظاہر ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ نیک عمل کرتے ہیں، وہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پہ چلتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا طریقہ کار تھا، ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے بھی تھے. آپ نے خود اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور رات کو میں عبادات بھی کرتا ہوں. تو یہ بیسکلی اولیاء اللہ کا جو انداز ہے یہ کوئی منفرد اور جدا گانہ انداز نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صوفیہ جو ہیں وہ کسی اور جو ہے وہ راستے پر چل پڑے ہیں، ان کا کوئی اور طرز زندگی ہے، تو ایسا نہیں ہے. صوفیہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے راستے پر ہیں. یہ ایکچول نبی کریم علیہ السلام کا راستہ ہے کہ رات کو سونا، رات کو آرام کرنا اور پھر رات کے آخری پہر میں اٹھ کے عبادات بھی کرنا. صحیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. تو کیا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں نہیں ملتا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دن بھر میں کتنا استغفار کیا کرتے تھے؟ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کے تو گناہ بھی نہیں ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ان سے فرمایا؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اولیاء اللہ بیسکلی کیا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے راستے پر ہوتے ہیں. اور ایک اور اہم بات علماء نے اور جو صوفیاء ہیں انہوں نے بات ذکر کی کہ جو مقام ولایت ملتا ہے نا، جو ولایت کا درجہ ملتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، صوفیاء نے بات بیان کی کہ اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے، یعنی ایک ہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ولی بنتا ہے. اور وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب انوار رسالت کی تجلی اس کے قلب پر پڑتی ہے تبھی وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. یعنی اللہ کی ولایت یعنی اللہ کا قرب اسی صورت میں ملتا ہے جب بندے کے قلب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کی تجلی ہوتی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ. اس کے بغیر پاسبل نہیں ہے ولایت ملنا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار کی تجلی کب ہوگی؟ جب اللہ کا بندہ مکمل طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے سانچے میں خود کو ڈھال لے گا، جب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا عامل ہوگا، اسی وقت تو قلب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تجلی پڑے گی نا. اگر وہ حدیث رسول سے ہی دور ہوگا، اگر وہ سنت رسول ہی کا عامل نہیں ہوگا، اگر وہ سیرت رسول کو اپنانے والا ہی نہیں ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت اسے کیسے مل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ نظر رحمت حضور علیہ السلام کی ملتی ہے تبھی بندہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کا ولی بنتا ہے. اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ سے اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے نا، یہ جو قربت قائم ہو جاتی ہے، یہ جو محبت کا تعلق استوار ہو جاتا ہے، جو ولایت کے راستے پر وہ چل پڑتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انوار کی برکت سے اسے یہ مقام مل جاتا ہے اور پھر اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ نسبت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بندہ مسلسل میرے سے قریب ہوتا ہے. کس طرح؟ نوافل کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو صوفیاء نے بھی عین یہی بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کی برکت سے اسے مقام ولایت مل جاتا ہے
اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ نسبت مضبوط سے مضبوط تر اور وہ درجات جو ہے وہ طے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب کا جو مقام ہے ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سب سے اعلیٰ درجے پر کیا ہیں، فائز ہیں۔ تو جتنے بھی صوفیاء ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، یقیناً اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں تو انہیں کس کے راستے پر چلنا ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنا ہوگا، اور قرآن نے بھی اسی راستے کو بیان کیا کہ یہ اس راستے پر چلے تبھی یہ کیا ہوا، مقام ولایت پر جو ہے وہ فائز ہوئے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے آج کا جو دور ہے ڈسٹریکشن کا دور ہے، آج کا جو دور ہے وہاں کئی ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے ولی، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یہ بزرگ کچھ نہیں ہوتے اور یہ آج ہمیں نظر نہیں آتے، کیوں نظر نہیں آتے، وہ اس طرح کی باتیں ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی پہچان کیسے ہو، اللہ کے ولیوں سے کیسے ملا جائے، اللہ کے ولیوں سے کیسے جڑا جائے، تو احادیث اور آثار میں اس حوالے سے ہماری جو رہنمائی ہوئی ہے نا، وہ اس طرح رہنمائی ہوئی ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جس شخص کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے وہ شخص اللہ کا کیا ہے، ولی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اولیاء اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اگر ہم صوفیہ کرام کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہی ہوگا کہ کس شخص کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ رہا ہے، اور کس شخص کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں جو ہے وہ دنیا مل رہی ہے، اور کس شخص کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں دنیا داری جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، ٹھیک ہے نا، جو نیک اعمال کرتے ہوں ان کی صحبت سے ہم اپنے آپ کو جوڑیں۔ اور آپ دیکھیں یہ کس قدر ضروری ہے کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور کیا، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی جو ایمان والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، انہیں کیا حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم کیا ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہمارے لیے سب سے اہم کیا ہے، سب سے ضروری کیا ہے کہ ہم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں جنہیں دیکھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے۔ ہاں، اب ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کے نیک بندوں کی ہم تلاش شروع کرتے ہیں تو ہمارا آج کا جو اسٹینڈرڈ ہے، ہمارا آج کا جو معیار ہے، وہ معیار، وہ اسٹینڈرڈ یہ بن گیا ہے کہ کوئی اگر ہمیں کوئی انوکھا کام، کوئی مافوق الفطرت کام، کوئی خلاف عادت کام اگر ہمیں کوئی کر کے دکھائے گا، جسے ہم عام زبان میں کرامت کہتے ہیں، تبھی ہم اسے اللہ کا ولی مانیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے، ہمارا اسٹینڈرڈ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معیار قائم کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، وہ کیا ہے، وہ معیار قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے، تقویٰ، وہ معیار کیا ہے، تقویٰ معیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو کیا ہوں، تقوی والے۔ وہ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایک بزرگ کے پاس، ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس، ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک شخص آیا، حاضر ہوا، اور اس نے ان کا بڑا چرچا سنا تھا کہ بھئی یہ بڑے نیک بندے ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان سے کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ حاضر ہو گیا، اس نے کہا میں ان سے جا کے فیض لوں گا، اس کی نیت یہ تھی کہ میں فیض حاصل کروں گا۔ تو جب وہ وہاں پہنچا اور اس نے ایک عرصہ وہاں گزارا، ٹھیک ہے، کافی سارے دن اس نے قیام کیا اللہ کے اس نیک ولی کی بارگاہ میں، اللہ کے اس نیک بندے کی بارگاہ میں، اس کے جو ہے وہ اس کی جو خانقاہ تھی وہاں پہ۔ لیکن وہ آخر میں پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یار جو میں نے باتیں سنی تھی وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہی، مطلب میں نے سنا تھا یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو کرامات دکھاتے ہیں، یہ تو جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب واقعات ان سے جو ہے وہ میں نے سن رکھے تھے ان کے بارے میں، لیکن مجھے تو وہ کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو ہے وہ پلٹنے لگتا ہے، جانے لگتا ہے، رخصت لیتا ہے، اجازت لیتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں جانے لگے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو بتاتا ہے کہ حضرت میں جس مقصد سے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اور جو سن کر آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، ایسی تو کوئی بات میں نے آپ کے پاس نہیں پائی، مجھے تو کوئی کرامت نظر نہیں آئی، کوئی خلاف عادت کام مجھے جو وہ نظر نہیں آیا۔ تو اللہ کے اس نیک بندے نے جواب دیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جتنے دن تم نے میرے پاس قیام کیا، کیا تم نے کبھی دیکھا کہ میری نماز فوت ہوئی ہو؟ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ میری نماز میں نے سستی کی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اصل کیا ہے، اصل نیک عمل ہے،
اصل کیا ہے؟ اصل تقویٰ ہے. اصل کیا ہے؟ اصل عبادت ہے. اصل کیا ہے؟ اللہ کی خشیت ہے. وہ ایک جملہ بھی ہے نا، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کیا ہے؟ کرامت سے بڑھ کر ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے نیک اعمال پر استقامت، ثابت قدمی دکھاتا ہے، در حقیقت وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا نیک بندہ ہے.